سب سے زبردست جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے کہ آپ کے کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ مطابقت ہمیں نظر آتی ہے. جیسے مجھے ان 28 ایئرز میں نے دیکھا کہ آپ جو کہتے ہیں آپ اس پہ پورا عمل کرنے کی جو کمٹمنٹ دیتے ہیں یا کمٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ، وہ سارا آپ پورا کرنے کی بہترین کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا. میں نے اپنی زندگی میں وہ ساری غلطیاں کی ہیں جو میرے سننے والے کرتے ہیں. یہ میں پکی بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی رسمی بات نہیں کر رہا ہوں. کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ہمیں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ پڑھو لکھو، کامیابیاں حاصل کرو، نام بناؤ، دولت کماؤ. عام طور پر اس زمانے میں اور آج بھی کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا کردار کے اوپر کام کرو. کردار ٹھیک ہوگا، سچائی پہ ہوگا، آنیسٹی پہ ہوگا، پرنسپل سینٹرڈ ہوگا تو باقی چیزیں خود بخود صحیح جگہ آ جائیں گی. تو یہ پھر بہت بعد میں اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو دنیاوی کامیابیاں ہیں جو ہم ممتاز ہونے کے لیے کرتے ہیں، یہ اصل میں کوئی خاص خوشیاں اس سے نہیں ملتی. آپ کسی بھی کامیاب آدمی کو، پڑھے لکھے آدمی کو، امیر آدمی کو، شہرت یافتہ آدمی کو ملے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ سب چیزیں کوئی خوشی نہیں دیتی ہیں. خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو خود بھی اچھا لگتا ہے. یعنی کیونکہ آپ اپنے بارے میں برا بھلا سب جانتے ہیں. جی لوگ آپ کے بارے میں ادھوری انفارمیشن رکھتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں اور وہ تھوڑی سی بات سے ہی خوش ہو جاتے ہیں. وہ جو چمکتی چیز نظر آتی ہے اسے سونا سمجھ لیتے ہیں اور تعریف شروع کر دیتے ہیں. لیکن خود انسان جب اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے روزمرہ کی بنیاد پر تو اس کی نظر اصل حقائق تک ہوتی ہے. اور اگر وہ یہ ہر روز کہہ سکے کہ تم اچھے آدمی ہو تو یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک نفس مطمئن کی بات. واہ. تو نفس مطمئن حاصل کرنے کے لیے ایک لائف لانگ جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور یہ سب کو ملتا ہے. کیونکہ اگر آپ مسافر ہیں، صحیح سمت کی طرف چل رہے ہیں آپ، تو آپ صحیح منزل پہ پہنچ جائیں گے. چاہے آپ آہستہ پہنچیں، چاہے آپ ذرا تیزی سے پہنچیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سبھی کچھ دیکھا، سبھی خرابیاں بھی دیکھی ہیں اپنے آپ میں. طمع، حرص، لالچ، غصہ، فرسٹریشن، ٹینشنیں، سب کچھ دیکھا. لیکن اللہ نے راہ دکھائی تو پھر آسانیاں پیدا ہو گئیں کہ مشکلات اب بھی ہوتی ہیں، پیسفلی ان کو حل کرتے ہیں. دکھ بھی آتے ہیں بیچ میں، مسائل بھی آتے ہیں، لیکن وہ پینک نہیں آتا. لگتا ہے کہ اچھا چلو دس شیل ٹو پاس، یہ بھی گزر جائے گا اور معاملات پھر سیدھی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. اور جو مشکلات آتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ بیچ میں سے کہاں سے آ گئی، اور پھر اس رکاوٹ کو دور کرتے کرتے نئے نئے دریچے کھلتے ہیں اور آپ کو نئی نئی کامیابیاں ملنا شروع ہو سر آپ جاتی ہیں. اپ گریڈ بھی تو اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں نا، جب آپ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں تو آپ کی دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. جیسے شروع میں جب میں نوجوان تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ دولت ہونی چاہیے کیونکہ وہ کمی تھی اس کی. پھر میرے ذہن میں آیا کہ شہرت بھی ہونی چاہیے. پھر مجھے لگا کہ اچھا نہیں، ان چیزوں سے تو خوشی نہیں ملی. پھر اچھا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کوئی صحیح فرق پڑے. پھر یہ بھی کروں، پھر وہ کروں. پھر کرتے کرتے آخر میں یہ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ اگر ہم انسانوں کو دکھ دینا چھوڑ دیں تو خوشیاں ہمارا رستہ دیکھ لیتی ہیں. اور انسانوں میں پہلا انسان ہم خود ہیں کہ خود کو دکھ دینا چھوڑ دیں. پہلی چیز جو ہے اپنے آپ کو بینیفٹ دے دیں، اپنے آپ کو دکھ دینا چھوڑ دیں. ایسی چیزیں چھوڑ دیں جو کہ آپ کو دکھوں کا رستہ دکھاتی ہیں. اور پھر دوسرے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں گھروں میں، ورک پلیس پہ، تو ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں کہ ان کی زندگی میں اچانک کوئی چھوٹی سی خوشی بھر دیں، اور اچانک کوئی شاباش ڈیزرو کرتا ہے تو اس کو وہ دے دیں. اور اگر کسی
کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو بڑے پیار سے نظر ثانی کی صلاح دے دیں، اور جب آپ کا انٹریکشن کسی سے مکمل ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اور وہ دونوں اچھا محسوس کر رہے ہوں۔ یہ ون لوز کی بجائے جو ون ون اپروچ ہے احساس کی، کہ آپ اپنے اندر ایک لطیف احساس کو جگائیں اور دوسروں کے اندر بھی اس احساس کو اجاگر کریں، تو یہ ہے اصل آئی تھنک سر جب ہم اپنے اندر اچھے احساس کی بات کرتے ہیں یا اس کی طرف کوشش کرتے ہیں تو سیکنڈ ون تو خود بخود آ جاتا ہے. وین وی فیل گڈ تو ہم سے ریلیٹڈ لوگ بھی نیچرلی، نہ صرف میں آپ بلکہ سبھی لوگ جب اچھا محسوس کرتے ہیں تو وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بابر اعظم بہت برا محسوس کر رہا اور بابر اعظم سینچری مار کے آئے. صحیح ٹھیک. تو اگر ہم کسی سے بھی اچھی پرفارمنس چاہتے ہیں امتحان میں یا کھیل میں یا کام کاج میں، تو سب سے پہلے تو ہم اس کے دکھتے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں. اور یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی اچھی پوزیشن والے شخص کے لیے، جیسے والد ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ اپنے بیٹے کے دل میں اچھا احساس اجاگر کرے، یا کوئی باس ہے تو وہ اپنے ماتحت میں اچھا احساس اجاگر کرے. کیونکہ جب آپ ایک باس کی حیثیت سے اپنے ماتحت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تھوڑی بات کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ ایک چھوٹا سا لفظ شاباش بول دیتا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ اچھا کمال ہے، آپ تو کمال کرتے ہیں، یہ کتنی تیزی سے سمجھ لیا آپ نے، ایسی تھوڑی حیرت کا اظہار، تھوڑی تعجب کا اظہار ایک نو آموز بندے کے لیے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ کون سی بڑی بات ہے، جب سینچری مارے گا تو تعریف کریں گے. لیکن نہیں، کوئی ایک شاٹ بھی اچھی کھیلتا ہے تو آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں. اور تعریف کرتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ تعریف کریں گے تو کوئی بگڑ جائے گا. یہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ جو ہی میں نے تعریف کی تو یہ بگڑ، نہیں، تعریف سے کوئی نہیں بگڑتا. دوسری بات یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر تعریف کی تو یہ کچھ مانگ لے گا. تو یہ جو اپروچ ہے یہ بڑی بدنیتی پہ مبنی اپروچ ہے. بھئی آپ نے کسی کو تعریف دے دی، اب اس نے اور کیا مانگنا ہے؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کا قحط ہے لوگوں کی زندگی میں کہ ان کو تعریف نہیں ملتی. لوگ ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنا چاہتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں جی ریڈ ہینڈڈ پکڑیں کوئی صحیح کام کرتے ہوئے. بعض اوقات تو آپ کو مشکل ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں. تو لیکن تعریف سچی کریں، جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹی تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ سچ پوچھے تو سچی تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.